اپنی والدہ ماجدہ کی شکم اطہر میں ہے مگر کرامت ہے، پیدا ہوئے تو کرامت ہے، ابھی عمر اس تک نہیں پہنچی جہاں شریعت متوجہ ہوتی ہے، سن بلوغیت نہیں مگر کرامت ہے، جوان ہے کرامت ہے، طالب علم کا زمانہ کرامت ہے، فراغت ہے کرامت ہے، ولایت کے منصب پر فائز خدا نے کب سے کیا تھا، ظہور ہے مگر کرامت ہے، بغداد ہے کرامت سنا، سفر میں ہے کرامت سنے، حضر میں ہے کرامت سنے، لیکن میرے یارو غور کیجئے اللہ کے ولی دنیا میں کرامت دکھانے نہیں آتے، انبیاء کرام معجزات دکھاتے ہیں، جب بھی مشرکوں نے کافروں نے معجزات مانگا انکار نہیں کیا، اللہ کے نبیوں نے معجزات دکھائیں مگر ولیوں نے کرامتوں کو چھپایا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اللہ کے ولی اپنی کرامتوں کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے عورتیں اپنے ان کپڑوں کو چھپاتے جن کو دکھانا پسند نہیں کرتی، یعنی ولی کرامتوں کا اظہار نہیں کرتے، ہاں ان کی ذات سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ والے دنیا میں کرامتیں دکھانے نہیں آئے، پھر کس لیے آئے؟ غوث اعظم کا دنیا میں آنا کیوں ہوا؟ غریب نواز کا دنیا میں آنا کیوں ہوا؟ مخدوم بہار کا دنیا میں آنا کیوں ہوا؟ مخدوم سمنا کا دنیا میں آنا کیوں ہوا؟ مخدوم بنگال قطب بنگال کا اس دنیا میں آنا کیوں ہوا؟ اللہ کے بے شمار ولیوں کا دنیا میں آنا کیوں ہوا؟ کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں، کس لیے آئے ہیں؟ سرکار غوث اعظم ہو، ولیوں کے ولی ہو، قطب الاقطاب ہو، وہ فرد الافراد ہو یا کوئی بھی اللہ کے ولی ہو، وہ دنیا میں کرامت دکھانے کے غرض و غائز سے نہیں آتے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ملہانہ ہو، اشرف نگر ہو، سرجا پور ہو، کشن گنج ہو، بہار ہو، بنگال ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، چین و جاپان ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کے ولی کا وجود اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ شریعت سے پھر چکا ہے، کوئی بندہ دین سے دور ہو چکا ہے، کوئی خدا کا بندہ خداوند قدوس کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی بندہ خدا ایسا ہے جو نماز سے دور ہے، دین سے دور ہے، مذہب سے دور ہے، ملت سے دور ہے، شریعت مصطفی سے منکر ہے، انکار کر بیٹھا ہے، نبی کونین کی سنتوں سے اعراض کر بیٹھا ہے، اللہ کا ولی آتا ہے، اس بندے کے قریب پہنچتا ہے، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اے خدا کا بندہ تو دنیا میں آ کر کے دنیا کا بندہ بننے نہیں آیا، تو اللہ رب العالمین کی بھیجنے کے مقصد کو بھول بیٹھا ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، رب کے بارگاہ میں مقبول ہوں، رب نے مجھے طاقت دی ہے، رب نے مجھے دعوت دیا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ تو گنہگار ہے، تو خطاکار ہے، تو سیاہکار ہے، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے نبی کے بارگاہ لے جانا آیا ہوں، میرا کام تجھے نبی تک پہنچانا ہے اور نبی کا کام تجھے خدا تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے ولی دنیا میں کرامت دکھانے نہیں آتے، سرکار غوث اعظم کے بے شمار کرامت ہے۔ میں نے موضوع اس آیت کو چنا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ سنیں، میں توجہ چاہوں گا اور آپ سب کی دعائیں بھی چاہوں گا۔ یہ ہمارے حضرت جناب حضرت علامہ و مولانا جناب صلاح الدین صاحب قبلہ مدن الحمدللہ درسگاہ کے ایک بہت بڑے ماہر ہیں، اور یہ لدھیانہ میں جا کر کے دین کی خدمت کرتے ہیں، بیمار ہیں، آ کر کے طبیعت خراب ہوگی، مگر محبت تھی، بخار کے عالم میں بھی انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا۔ جناب حضرت علامہ مولانا خلیق ارشد صاحب نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ دین کی خدمت کی ذمہ داری ہے کس پر، اللہ کے محبوب نے کس کو چنا، اور یاد رکھیے گا میں ایک چیز اور بڑھ کے بتانا چاہوں گا، دین کی خدمت کی ذمہ داری جیسے علماء پر ویسے آپ پر بھی ہے، دین کی خدمت کی ذمہ داری جیسے حفاظ پر ہے ویسے آپ پر بھی ہے، اور میں خالی بناوٹی بات نہیں کرتا ہوں، حفاظ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہم سنیوں کا اسٹیج ہے جہاں چھوڑا نہیں جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے، وہیں پر اصلاح کر دی جاتی ہے۔ قرآن